یہ تھوڑا یہ بس ہے یا اس میں نظر آئے گا. اردو کی ترقی کے لیے فکر کر رہے ہیں. آج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج وہ دور ہے جہاں پہ ہماری تاریخ پر سوال اٹھایا گیا ہے. ہم کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کیا ہماری حقیقت ہے, کیا ہمارا کوئی اس ملک کے لیے تعاون ہے, کیا ہم نے کوئی قربانیاں دی ہیں کہ نہیں دی ہیں, کیا ہم اس ملک میں بوجھ ہیں کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں اور جنہوں نے اس ملک کی ترقی کے لیے تھوڑا سا جان تو نہیں کہ خون کا خطرہ یا پسینے کا ایک بوند بھی بہایا ہے, نہیں بہایا ہے. یہ آج اس سماج میں جب اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں تو میں آپ کو کہہ دوں کہ پوری تاریخ اردو میں سمٹی ہوئی ہے, اردو میں بند ہے. اگر ہمیں ہمارے وجود کو اجاگر کرنا ہے اور سب کو بتانا ہے کہ یہ ملک جو ہے ہماری کوششوں سے, ہمارے آبا و اجداد کی محنتوں سے, ان کی قربانیوں کی وجہ سے نہ صرف پسینہ بہانا بلکہ جان اور مال اور عزتوں کی قربانیاں دے کر کے آج اس ملک کو کھڑا کرنے میں ہمارا جو کنٹریبیوشن ہے, ہمارا جو تعاون ہے, اگر یہ سمجھنا ہے اور بات کرنا ہے تو یہ سب تاریخ اردو میں ہے. ہمارا آج کوئی حقیقت ہے, ہمارا کوئی وجود اگر باقی رہے گا تو ہمیں اردو کو زندہ رکھنا پڑے گا, اردو کو آگے رکھ کر چلنا پڑے گا, کیونکہ نہ صرف ہماری تاریخ پر, ہماری تہذیب پر بھی سوال اٹھائے گا کہ کیا ہے ہماری تہذیب, کون ہے ہم, کس چیز کو کی نمائندگی کرتے ہیں, کیا ہماری حقیقت ہے. تو ہماری پوری تہذیب اردو میں, ہماری تاریخ اردو میں ہے, ہمارا وجود اردو میں ہے. ہم ماں کی پیٹ سے اردو سیکھ کر آئے ہیں. ہماری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ ہندوستان کا, اور ہندوستان کا بہت بڑا حصہ, بہت بڑی تاریخ صرف مسلمانوں کی نہیں, ہندوستان کی تاریخ اردو میں بند ہے. اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے کئی صدیوں سے اردو جو زندہ ہے, پھلی پھولی ہے, پورے ملک پر جو چھائی ہوئی تھی, اس وقت پر اردو کی اتنی اہمیت تھی یا نہیں مجھے نہیں معلوم, لیکن آج اردو کی اہمیت ہے. اگر اس ملک کو ہمیں ایک رکھنا ہے تو ہمیں اس ملک میں بھائی چارگی, ہمیں اس ملک میں آپسی محبت پھیلانی ہے, تو اس آگے بڑھایا ہوگا. اگر یہ سب چیزیں نکالنی ہیں تو ہمیں اردو کے ذریعے ہی نکالنی ہوگی. اور کم سے کم بنگلور اردو کی بہت بڑا ایک مرکز بنگلور رہا ہے, اردو کا مرکز رہا ہے. آج مجھے لگتا ہے کہ اتنی توقع ہم نہیں رکھ سکتے. اگر ہمارے گھروں میں اگر اردو ہم زندہ نہیں رکھ پائے, ہمارے بچوں کو کم سے کم ہم گھر میں اردو پڑھنا لکھنا اور بات کرنا ہم نہیں سکھا پائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اس زبان کے ساتھ ہم ناانصافی نہیں کر رہے ہیں بلکہ پورے ہندوستان کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. چلیے کہیں نہ کہیں سے شروعات ہونی چاہیے, اور ٹیکنالوجی جو ہے اس کا استعمال کیا جائے اور اس کے ذریعے اردو کو عام کیا جائے. اور جہاں پہ اسکولوں میں اردو نہیں ہے, گھروں میں کمپلسری اس کو بالکل آپ اس کو ضرور سمجھیں کہ بچوں کو اردو سکھائیں, پڑھائیں. اور چند کتابیں جو پڑھنی ضروری ہے, میں جو وہ کتابیں نہیں کہہ رہا ہوں جو مذہبی سے تعلق رکھتی ہیں, وہ تو کہیں بھی آپ کو مل جائیں گی, ہر مسجد میں, ہر مدرسے میں, کوئی بھی ہمارے علماء کرام کھڑے ہو کر کے آپ کو سمجھا دیں گے. لیکن چھوٹی چھوٹی تاریخی کتابیں, چھوٹی چھوٹی جو مورل کی کتابیں ہیں, کیا ہمارا کردار تھا, کیا ہونا چاہیے, ایسے بہت ساری کتابیں ہیں جو ہمارے بچوں کو پڑھنے چاہیے. اس کو تھوڑا عام کرنے کا انشاءاللہ کام کریں گے. رحمان الرحیم ہے, مالک یوم الدین ہے. ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اور جس سے مدد چاہتے ہیں, درود و سلام اس کے نبی برحق, سید المرسلین, خاتم النبیین, شفیع المذنبین, رحمت للعالمین, گنبد خضرا کے مکین, جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی یاد رکھیے, زبانیں کبھی سرکاروں کی سرپرستی سے
آگے بڑھتی ہیں، نہ زندہ رہتی ہیں، نہ ترقی کرتی ہیں۔ زبانیں اپنے بولنے والوں کی بل پہ زندہ رہتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، ترقی کرتی ہیں، اپنی جگہ بناتی ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو اردو کی کہانی لے لیجیے۔ اردو کا جنم خانقاہ میں ہوا، امیر خسرو اس کے جنک تھے، نظام الدین اولیاء اس کے سرپرست تھے جی۔ خانقاہ سے نکلی، بازار میں جگہ بنائی، باہر سے آنے والوں اور اندر کے رہنے والوں کے بیچ میں رابطے کا ذریعہ بنی، اور پھر مارکیٹ فورسز نے اسے وہ قوت عطا کی کہ 600 سال سے جو فارسی ہندوستان کی سرکاری زبان بنی ہوئی تھی، اس کو قلعہ معلی سے باہر نکالا گیا اور اردو معلی کو اس کی جگہ بٹھایا گیا۔ اگر کل یہ ہو سکتا ہے، ذل الہی کے زمانے میں ہو سکتا ہے، آج کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ سوال ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ سرکاروں نے، ہو سکتا ہے کہ میں اس سے انکار نہیں کرتا، ظاہری بات ہے کہ سرکاروں نے اردو کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن معاف کیجیے گا، اس سے برا سلوک اردو والوں نے اردو کے ساتھ کیا ہے۔ بقول شاعر یہ بے حسی، یہ برہمی، یہ بے حسی، خیر کہ یہ جو پوزیشن ہے اردو کی وہ کیا ہے کہ کوئی سرکولر آپ مجھے نہیں دکھا سکتے جس میں یہ لکھا گیا ہو کہ آپ اپنے دروازے پر نیم پلیٹ اردو میں نہیں لگا سکتے۔ کوئی سرکولر کسی سرکار نے ایسا نہیں نکالا جس میں کہا گیا ہو کہ اپنی دکان پہ آپ جو بورڈ آویدہ کریں گے وہ اردو میں نہیں ہوگا۔ آپ کو کس نے روکا ہے اس سے؟ آپ سب کو کس نے روکا ہے کہ آپ اردو کا اخبار نہ خریدیں اور اپنے ڈرائنگ روم میں نہ رکھیں؟ جی، آپ کو کس نے کہا ہے کہ اپنے بچوں کو اگر آپ ناظرہ پڑھانے کے لیے مولوی کا انتظام کر سکتے ہیں تو اردو پڑھانے کے لیے اپنے بچے کے لیے ایک معلم کا انتظام کیوں نہیں کر سکتے؟ یاد رکھیے، زبانیں صرف الفاظ کا گورکھ دھندا نہیں ہوتی، بلکہ زبانیں بنیادی طور پہ تہذیب کی آئینہ دار اور پاسدار ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جبکہ عالم فتح پوری نے بڑے اچھے انداز سے ان لوگوں سے جو یہ سازش میں مصروف تھے ان سے کہا تھا کہ ایک طرف ہاتھ میں شنکر کی ہے گلزار نسیم، دوسرے ہاتھ میں چکبست کی رامائن ہے، کیا غضب کرتے ہو مسلم کی زباں کہتے ہو، اپنی سیتا ہی کو بنواس دیے دیتے ہو۔ جی، اردو والوں کو اس بات پہ آج بھی فخر ہے کہ اردو میں سب سے بڑا ماہر لسانیات اگر آج بھی کوئی ہے، نقاد کوئی ہے، تو اس کا نام پروفیسر گوپی چند نارنگ ہے۔ جی، اردو کا سب سے بڑا جو ویب سائٹ چلایا جا رہا ہے، معاف کیجیے گا، وہ ریختہ ہے، اور جو سنجیو سراف نے قائم کیا۔ صرف ایک بات کرنے کی ہے، وہ یہ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو بچوں کو انگریزی میڈیم میں نہ پڑھائیں، میں آپ سے یہ بھی نہیں کہتا کہ بچوں کو کنڑ میں نہ پڑھائیں۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو انگریزی اور کنڑ، یعنی جو بھی مقامی زبان ہو، یہاں کنڑ ہے، کہیں تیلگو ہوگی، کہیں تامل ہوگی، کہیں ہندی ہوگی، جس زبان میں چاہیں پڑھائیں، لیکن اردو کو ایک تیسری زبان کے طور پہ ضرور پڑھائیں۔ اس لیے کہ یاد رکھیے، اردو کلچر جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہمارے اس گنگا جمنی تہذیب کی شناخت ہے جس کو کہ آج مٹانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے، اور اگر آپ اردو کو بچا لیں گے تو بنیادی طور پہ آپ ان لوگوں کی سازشوں کو بے نقاب کر دیں گے جو بنیادی طور پہ اردو کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اردو آپ کے لیے برقع نہیں ہے، حجاب ہے، اور حجاب پہ اصرار کرتے رہیے، یہ آپ کا فرض ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ کرناٹکا والوں نے پورے ملک کو، نہیں دنیا کو یہ سبق دیا ہے، اور عبید اللہ شریف صاحب نے بھی اس بات کو اپنے لیے ٹھان لیا ہے کہ یہ کام کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی پاسبانی میں اردو کا قافلہ آگے بڑھے گا، اور جب ان کی سالاری کے لیے سالار والے تیار ہیں تو پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کیسی اچھی بات ہے، کیسی مبارک بات ہے، کیسی سعد بات ہے کہ
آج پاسبان کے ایڈیٹر کی صدارت میں جو انجمن ہے اس کی کا جلسہ جو ہے سالار کی بلڈنگ میں ہو رہا ہے. یہ بنیادی طور پہ یہی اتحاد اور اتفاق جو ہے ہمیں ہے کہ حالات سے بالکل پریشان ہوں, حالات سے بالکل وہ نہ ہوں. صرف ایک بات کا خیال رکھیے کہ دنیا میں, اور میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کے آخری رسول نے کہا تھا, بخاری شریف کی حدیث ہے, کہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے نیچے میں لینے والے ہاتھ سے. آپ نے اس ملک کو قطب مینار کی بلندی دی ہے, آپ نے اس ملک کو تاج محل کا حسن دیا ہے, آپ نے اس ملک کو لال قلعے کی پختگی دی ہے, آپ نے اس ملک کو شاہجہانی مسجد کا تقدس دیا ہے, آپ نے اس ملک کو نظام الدین اور معین الدین کا عرفان عطا کیا ہے. یا انجمن ترقی اردو کی بہت بڑی تاریخ, بہت وقت جیسا اردو پیدا ہوئی, بڑی پھر ختم ہوئی. اس طرح سے میں جب سے میں بنگلور آیا ہوں 60 سال پہلے, تب سے انجمن اردو کا نام سن رہا ہوں. ایک بزرگ حضرت تھے, وہ چلتی پھرتی وہ انجمن وہ تھا, اور پوری زندگی انجمن ترقی کے سیکرٹری ہو کے بعد میں اس کی تاریخ ایسی ہے کہ ایک بلڈنگ بھی ہے اس خواجہ شریف گارڈن میں انجمن ترقی اردو کے نام پر ایک بلڈنگ. میں اس واسطے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ اردو کے ساتھ اردو والوں ہیں ناانصافی کرتے ہیں, ادارے بنتے ہیں, ادارے ختم ہوتے ہیں. مقصد اچھا ہوتا ہے مگر ایک شخص کے چلے جانے کے بعد وہ ادارے ختم ہو جاتے ہیں. کچھ اردو کے ساتھ بھی ایسا ہی. دیکھیں سبحان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کم عمر کے, میں شاید یہ معافی کے خدائی صاحب پہلے ہمارے اردو اسکولوں کی خستہ حال. اردو اسکولوں میں کسی کو دلچسپی نہیں. اگر آپ کو پتہ نہیں تو سارے کرناٹک میں مہاراشٹر کے بعد سب سے زیادہ تعداد کے اردو اسکولیں کرناٹک میں. کچھ لگ بھگ مجھے اگر اب بند کتنے ہوئے معلوم نہیں, جب میں مائنارٹی کمیشن چیئرمین تھا تو 4000 اردو اسکول تھے, اور سب گورنمنٹ اسکول, اور وہاں کے اساتذہ کو گورنمنٹ کی سیلری جو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی پرائیویٹ آج وہ سیلری دے سکتے. میں کوئی اتفاق سے اسکول میں جا کے دیکھیں تو پریزنٹ الگ رہتی ہے اور جو انرولمنٹ کچھ رہتا ہے, وہاں بچے کچھ رہتے ہیں, کسی کو دلچسپی نہیں. خاص کر میں معافی چاہتا ہوں اردو کے اساتذہ جو اردو اسکول میں خدمت کر رہے ہیں ان کی, کہ انہوں نے اردو کو ختم کیا. کیونکہ مجھے بہت سے اردو اسکولوں کو جانے کی, جب کوئی مائنارٹی کمیشن چیئرمین تھا تو انسپیکشن کرنے میں جب بھی کوئی ضلع کو جاتا تو میں اردو اسکولوں کو پہلے جاتا. بالکل خالی ہیں, کسی کو دلچسپی نہیں ہے. کوئی جا کے والدین سے جو اردو بولنے ان سے بولنا, اور یہ تصور آٹومیٹک اگر اردو اسکول کی حالت ہے تو ماں باپ اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے اسکول میں اگر ہم داخلہ دلائیں تو ہمارے بچے کی صرف اردو ہی نہیں, ہمارا اس کا مستقبل کیا ہوگا. یہ ہر پیرنٹ اور والدین اس کی سوچتے ہیں. اب جیسا کہ سبحان صاحب نے کہا, میں بھی اردو اسکول, اردو میڈیم کا اسکول, پرائمری اسکول میری اردو میڈیم ہے, مڈل اسکول میری اردو میڈیم ہے. اس وقت 5-6 بچے رہتے تھے, مگر استاد اتنے
डेडिकेटेड कमिटेड होते तो आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो मेरे प्राइमरी स्कूल के उर्दू के उस्ताद की बदौलत है कि मैं उन्होंने एक इतना ख्याल रखते कि अपने बच्चों से ज्यादा अपने बच्चों को उर्दू से लगाव रखने वाले सिर्फ हमें लफ्जी मानों में कमिटमेंट नहीं है हमारे पास। आज उर्दू दम तोड़ रही है, उर्दू अखबारात दम तोड़ रहे हैं, उर्दू अखबारात पढ़ने वाले नहीं हैं। हालांकि कोई भी पेपर 5 रुपये 4 रुपये देकर दूसरे पेपर पढ़ते, मैं उर्दू पेपर नहीं पढ़ते। तो अगर अखबार और क्लास स्कूलें खत्म होते रहे तो उर्दू कहाँ बचेगी, ये एक सवाल हमको लगता है। मुशायरे से उर्दू जबान आगे तरक्की नहीं कर सकती। आज हमारे सारे हिंदुस्तान में एकेडमीज बने हुए, हुकूमतें माशाअल्लाह अच्छी ग्रांट्स भी दे रही, मगर इन एक्चुअल फैक्ट क्या हो रहा है? कुछ फंक्शंस किए, किसी को कुछ पेंशन या कुछ क्या बोलते थे अवार्ड दे या कुछ दे या एजाज, क्या इससे वाकई उर्दू तरक्की? यहाँ तक कि उर्दू आज हर वालिदैन हर मुसलमान ये चाहता है कि हमारे बच्चे अरबी पढ़े, क्योंकि मुसलमान तहजीब और तमद्दुन पूरा उर्दू में है। इसलिए आज हमारे बच्चों को स्कूल के कॉन्वेंट्स के हम बोलते हैं कि अब बच्चे स्कूल में जो वो उनकी कंपल्शन है स्कूल और कॉन्वेंट को अच्छे स्कूल को भेजने की, पर वहाँ पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि उनके बच्चे कुछ उर्दू सीखें, अरबी सीखें। तो हम ऐसे इदारे नहीं शुरू किए ताकि उर्दू सीखे। अब ऑनलाइन का जमाना है, आपने वेबसाइट भी आज इनॉग्रेट किया अल्हम्दुलिल्लाह, मगर इसको तब्दील कीजिए कि हर घर को ये पहुंचे, उर्दू सीखे इससे। यानी आज ये है कि हर मुसलमान उर्दू से मोहब्बत रखता है। आप जैसा कि कहा कि अब एनईपी से फायदा उठा, एनईपी तो आ जाइए उस्मान साहब, ये जो सर्कुलर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का 25 साल पुराना है, 25 साल पुराना है कि प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इन मदर टंग। दिस इज नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एनईपी। पहले से भी ये साइकोलॉजिस्ट तय कर चुके हैं कि बच्चा अगर अच्छी तालीम हासिल करना है तो वो सिर्फ मादरी जबान में ही हासिल कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले भी यही ये था कि मादरी जबान में तालीम होना चाहिए। आज भी जो नई पी की आई है और पीछे और फ्यूचर में भी कोई पॉलिसी आई तो भी ये कोई ये नहीं कह सकता कि मादरी जबान के सिवा और कोई जबान में अगर बच्चे को समझ आती है, यानी ये पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, बच्चे को जज करना है, फाउंड आउट करना है कि बच्चे जैसा माँ की जबान समझता है बच्चा, इसी तरह से वही जबान में वो समझता है। तो इसलिए मादरी जबान बहुत जरूरी है। उर्दू के साथ क्या हो रहा है कि ये पुराना सर्कुलर में बड़ा 25 साल का सर्कुलर है कि कोई भी एक स्कूल में एक मोहल्ले स्कूल में 15 बच्चे लिख कर देंगे प्रिंसिपल को या हेडमास्टर कि हम 15 बच्चे हैं, हमारी मादरी जबान उर्दू है, हम उर्दू में उर्दू यहाँ चाहते हैं, तो इट इज मैंडेटरी दैट they should be taught. मगर आज वो 15 बच्चे नहीं मिलते। वो स्कूल में 200-300 मुसलमान बच्चे पढ़ते रहते हैं, मगर 15 बच्चे एक एप्लीकेशन देने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए ऐसे अंजुमनों की बहुत जरूरत, जो फाल हैं जो इसमें काम करते हैं इनके अंदर बहुत जरूरी है। और आज इंटरनेट का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है,
اب بہت سے لوگ ہمارے اردو نہیں جانتے، اس میں اردو کے کلاسز، اردو سیکھنے کے دوسرے لوگ بھی، یہ نہیں کہ ہم یہ بھی بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ ہم اردو کو صرف مسلمانوں کی زبان پریزنٹ کر کے وہ مسلمان بن گئی ہے۔ اردو کا بھی ایک مذہب آ گیا ہے، مسلمان خود ہم بنا دیے ہیں اردو کو مسلمان۔ جیسے آج سالار میں ہیڈنگ ہے کہ کیا لاؤڈ اسپیکر بھی مسلمان ہے۔ تو یہ حالت ہماری اردو کی زبان اور اس کی تاریخ سب کو معلوم ہے، مسلمان آپٹ کر لیے ہیں بس، ورنہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، ہندوستان کی زبان ہے، ہندوستان میں پیدا ہوئی ہے، ہندوتو میں پھیلی ہے، یہ سب ہے، مگر ہم اس کو ایک جذباتی لگاؤ تو ہمارے ہے ہی نہیں، مگر اس کو ہم اس طرح سے نہیں پریزنٹ کر سکے دوسروں کو پڑھا۔ میر تقی میر نے کہا تھا، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گلے نہ جانے پاک تو سارا جانے ہے۔ اسی طرح آج ہمارے قوم کو نوجوانوں کی بہت ضرورت ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ایک ایسا نایاب ارشد صاحب سے میں ان کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں، جو بڑی محنتوں کے بعد کیا گیا ہے، جس پہ انجمن ترقی اردو ہند شاہ کرناٹک کے ویب سائٹ کا اجرا بدست پروفیسر اختر الواسی، ہم سب آپ کے لیے بہت ہی افتخار کی بات ہے، مسرت کی بات ہے۔ میں اس سلسلے میں انجمن کے صدر علی جناب محمد عبید اللہ شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے اس جدید دور میں اس ویب سائٹ کی ضرورت، اس کی اہمیت کو محسوس کیا، اور بڑی کوششوں سے اپنے عملے کے ساتھ انہوں نے یہ ویب سائٹ تیار کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی میں یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی دین ہے، اگر اس کا صحیح استعمال۔ تمام افراد کو اس کے بنانے والے نے، جس نے انٹرنیٹ بنایا ہے، اس نے اس کو جوڑ دیا ہے، ہمیں اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس انٹرنیٹ کی ضرورت اور اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اس انٹرنیٹ کے ذریعے ہم زبان و ادب کے حوالے سے، زبان کے طلباء و طالبات، زبان سے تعلق رکھنے والے اساتذہ، علمی شخصیات، شعراء و ادباء، اور جو اردو زبان و ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان سے جوڑنے کے لیے ایک کوشش کی گئی ہے۔ اس سے کافی فائدے ہیں، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا اس لیے کہ وقت نہیں ہے، لیکن ایک بات کہ میں ضرور بتاؤں گا اور مبارکباد پیش کروں گا ہمارے صدر انجمن کو، کہ شاید ہی کسی ریاست میں جو نجی ادارے ہیں، انجمنیں ہیں، انہوں نے ایسا ویب سائٹ بنایا ہو۔ یہ ویب سائٹ خاص کر کے جو ریاست کرناٹکا کا ہے، اس میں وہ تمام معلومات ہم فراہم کریں گے جو خصوصیت سے ہمارے تحقیقی کام کرنے والوں کے لیے مفید ہوں گے، اس لیے کہ تحقیقی کام کرنے والے ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ ان کو مواد کہاں سے ملے گا، کب ملے گا۔ تو اس کو نظر میں رکھتے ہوئے ہمارے صدر صاحب نے اور ہم سب نے محسوس کیا کہ ایک ایسا ویب سائٹ آج لانچ کیا جائے، جس میں کرناٹک ریاست کی تمام انفارمیشن اردو کے حوالے سے، شاعر و زبان ادب کی بات کی جائے، شعراء ادبا کی بات کی جائے، اساتذہ کی بات کی جائے، ان کی تربیت کی بات کی جائے، ہر چیز آپ کو اس میں مل جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم جو اب زندہ ہے، باقاعدہ حیات ہے، انہی کی معلومات اس ویب سائٹ میں دیں گے، بلکہ جو گزر چکے ہیں، کیونکہ تحقیقی کام میرے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ میں تحقیقی کام زندوں پر کرنے کا میں عادی نہیں ہوں، حاوی بھی نہیں ہوں، اس لیے کہ جب آپ کسی ایسے شخص پر ہم تحقیقی کام کرتے ہیں تو مواد
ایک ایسی راہ میں حائل ہو جاتا ہے جس کا ملنا بہت دشوار ہوتا ہے. لیکن اس ویب سائٹ کے آنے سے ہمارے طلباء و طالبات کو جو ریسرچ اسکالر ہیں ان کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہ گھر بیٹھے تمام معلومات اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اسی مقصد کے تحت آپ کو اردو زبان اور ادب سے جوڑنے کے لیے، شورا کو اردو زبان و ادب سے جوڑنے کے لیے، اور ہمارے تمام جو ائمہ ہیں ان کو اردو ادب سے جوڑنے کے لیے آج کا یہ ویب سائٹ تیار کیا گیا ہے جس کو ابھی لانچ کیا جائے گا. میں بہت خوش ہوں کہ دلی سے اپنی مصروفیات رکھنے کے باوجود آج ہماری بزم میں اختر واسع صاحب موجود ہیں. ان کے بارے میں سبھی جانتے ہیں. ہر ہفتہ عاشورہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزنامہ سالار میں ان کے آرٹیکل آتے ہیں. ادبی علمی شخصیت ہے، اسلامی اسٹڈیز میں جن کو ایک اہم مقام حاصل ہے اور مسائل کو سلجھاتے ہیں. ہم نے کئی بار ان کو ٹی وی پر بھی، ٹی وی شو میں بھی ان کو دیکھا ہے. آج وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، یہاں ہماری دعوت پر آئے ہیں. میں آپ کی جانب سے اور ہمارے صدر کی جانب سے دوبارہ سر آپ کا استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح ہمارے آج کے مہمان خصوصی، مجھے ابھی اطلاع ملی کہ وہ آج صبح ہی دبئی سے واپس آئے ہیں، کل رات ہی واپس آئے ہیں. اتنی مصروفیت کے باوجود میں نے ہمیشہ انہیں دیکھا ہے کہ جب میں چیئرمین تھا اکیڈمی کا، ہر پروگرام میں ہر مسائل، جس مسئلے کا کوئی حل نہ ہو ان کے اس مسئلے کا حل بھی مل جاتا ہے. سیاسی بات ہو یا ملی بات ہو یا زبان و ادب کی بات ہو، صحافت کی بات ہو، تو لہذا وہ ہمیشہ تیار رہتے. اس لیے میں ہمیشہ جب ان کو خطاب کرتا ہوں تو میں کرم فرمانی کہتا ہوں. انشاءاللہ وہ ہماری اس انجمن کو بھرپور تعاون کریں گے اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ انجمن جو انجمن ترقی اردو کے نام سے ہے، اور یہ اردو کے فروغ، اس کی ترویج اور اس کے تحفظ میں انشاءاللہ یہ انجمن کام کرے گی. آپ تمام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس انجمن کا تعاون کریں. اور خاص کر کے میں پہلے ہمارے میڈیا کے جو حضرات ہیں ان سے ان کا نام لینا میں بھول گیا تھا، وہی لوگ ہیں کہ ہماری باتوں کو آپ تک پہنچاتے ہیں. ان کا بھی بہت اہم رول ہوتا ہے. لہذا میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس انجمن کا ساتھ دیں اور ہماری زبان کی بقا، اس کے تحفظ میں ہمارا ساتھ دیں. انشاءاللہ آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے. ان چند کلمات کے ساتھ میں آپ تمام لوگوں کا کرتے آ رہے ہیں، اس میں کافی ہماری مدد کی ہے، ہمارا ساتھ دیا ہے، ہماری رہنمائی کی ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ میں پاسبان ہوں تو وہ سالار ہیں اس کاروان کے. اور اس سے پہلے بھی ایک ہماری میٹنگ یہی اسی حال میں ہوئی تھی. یہ سارا حال جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سالار کا نہیں ہے، آپ اور ان کے فرزندوں نے مل کے یہ حال بنایا ہے تاکہ کمیونٹی کے کوئی کام میں آئے. کوئی بھی سالار ہونے میں شکر. جی ہاں جی ہاں جی. تو میں رحمان خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں اختر الواسع صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ 4 مرتبہ راجیہ سبھا ممبر رہے. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی سارے ہندوستان میں جو ایم پیز تھے سب سے زیادہ اردو اسکولز کو ایم پی گرانٹ اگر کسی نے دیا ہے تو وہ رحمان خان. ہمارے ہاں ایک مدرسہ ہے، مدرسہ نسوان، جو تقریباً 130 سال پرانا. پہلی بار جب ایم پی بنے تو اس زمانے میں ہم گئے اور کہا آپ سے، ایک بڑی خستہ حالت میں ایک بلڈنگ تھی تو آپ نے 10 لاکھ روپے دیے، 2 کمرے وہاں بنے. آج جو کچھ بھی وہاں عمارت ہے وہ عمارت اس 2 کمروں کے بعد ہی ہوئی ہے. اس کے بعد بھی کافی آپ نے وہاں فنڈ دیے. آپ کے علاقے میں شیواجی نگر حلقے میں جتنے بھی اردو اسکول ہیں، رحمانیہ اسکول، ہر اسکول کو آپ نے گرانٹ دیا. آپ نے اردو اسکول ٹینگ گارڈن کو جناب کے رحمان خان صاحب نے کلاس روم بنا کے دیے. جی جی، جو ابھی بھی کام ہوا ہے ماشاءاللہ. تو تقریباً 800 بچے اردو پڑھ رہے ہیں وہاں. ایک نہ ایک اردو اسکول کو آپ نے گرانٹ دیا ہوگا.
یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا کمٹمنٹ اردو سے، اردو اسکول سے کیا ہے. رضوان رشید صاحب کے تعلق سے میں نے کہا، جب یہ بائی الیکشن میں جیت کر آئے تو ہم نے سب سے پہلے ان سے کہا تھا کہ یہ جو شیواجی نگر حلقہ ہے یہ بہت ہی تعلیم میں پچھڑا ہوا حلقہ ہے. تو انہوں نے ایک ٹیم لے کر ایک مکمل تمام اسکولس، یہاں تک وہ کنڑ اور تمل میڈیم کے اسکولس بھی اس میں شامل ہیں، لیکن زیادہ تر جو اردو میڈیم اسکولس ہیں یہاں پہ اس حلقے میں، سبھی اسکولس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ایک ڈیولپمنٹ کے لیے اس کا ایک بیڑا اٹھایا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. آپ کے والد صاحب بھی اردو سے کافی دلچسپی، اردو دان ہیں، وہ علی گڑھ یونیورسٹی سے ہیں. جی ہاں. تو آپ یعنی یہ دوسرا جنریشن ہے جو اردو سے. جب میں نے ان کو انجمن ترقی اردو کے تعلق سے کہا تو انہوں نے کہا کہ سر جگہ اس کے لیے لیں گے لیکن ایک ریسرچ لائبریری بنائیں گے. تو وہ اس کے لیے بھی جو ہے کوشش کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ وہ بہت جلد یہ ہوگا. کرناٹک میں اردو میڈیم نرسری، پرائمری اور ہائی اسکولس 5588 تقریباً اردو اسکولس میں ہر سال جو ہے جو انرولمنٹس ہوتے ہیں 4,80,000 کے قریب ہوتے ہیں. ٹیچرز جو اردو اسکولس میں ملازمت کر رہے ہیں 24,550. سارے کرناٹک میں مسلمانوں کا انرولمنٹ اردو میڈیم، انگلش میڈیم، کنڑا میڈیم میں جو ہے تقریباً 16,16,400 بچے ان اسکولوں میں جو ہے ایڈیڈ بھی ہے، ان ایڈیڈ بھی ہے. ڈراپ آؤٹس جو ہے کافی زیادہ ہو رہے ہیں. پہلی سے 5ویں جماعت میں جو بچے داخلے لیتے ہیں 6ٹھی اور 7ویں میں جاتے ہیں تو 50% ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور 10ویں تک پہنچتے 70% کے قریب ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں. اور یہ ڈراپ آؤٹس ان اسکولس میں ہو رہے ہیں جو گورنمنٹ کی بلڈنگوں میں ہیں. پرائیویٹ ایڈیڈ اور ان ایڈیڈ میں جو ہے ڈراپ آؤٹس کم ہو رہے ہیں.